من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ جس میں ہم نہضت عاشوراء یا قیام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے موضوعات چھیڑے گئے، بہت سارے سوالات اٹھائے گئے، اس میں یہ کہا جانے لگا کہ امام علیہ السلام یعنی ایک جو رائے دی گئی وہ یہ کہ امام علیہ السلام کا کوئی ہدف نہیں تھا، اور ایک یہ کہا گیا کہ نہیں، ہدف تھا لیکن ان کا ہدف وہ فقط شہید ہونا ہے، اور شہادت کے نظریے کو وہ زیادہ تقویت دی گئی مختلف روایات پڑھ کے، اور اس طریقے سے مختلف عبارتیں وہ پڑھ کے یہ تاثر دیا گیا کہ امام علیہ السلام انہوں نے قیام نہیں کیا، اور امام وہ فقط شہید ہونے کے درپے تھے اور شہید ہونا تھا انہوں نے۔ تو اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی، 3 درس جو آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آپ عاشوراء کی نہضت یا تاریخ عاشوراء جو بیان ہوئی ہے اس کو اگر آپ تحلیل کریں گے، تفسیر کریں گے، تو اس تفسیر کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم جس امامت کے قائل ہیں اور امام کے لیے جن خصوصیات کے قائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے قیام عاشوراء یا تحریک عاشوراء یا یہ جو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے عاشوراء تک کا جو سفر طے کیا اور اس کے اندر مختلف خطبات ارشاد فرمائے، ان کی تفسیر میں ہمیں ان چیزوں کے اندر سازگاری ایجاد کرنی ہے۔ پہلے درس میں آپ کو بیان کیا تھا کہ کلامی اور تاریخی روش یہ آپس میں بعض اوقات ٹکراتی ہے، تو ایک محقق انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے طے کرے کہ اس نے اگر تاریخی جو عبارت ہے یا تاریخی جو روایت ہے اس کو قبول کرنا ہے اور کلامی نظریے کو چھوڑنا ہے تو کس مبنے کے تحت، اور اگر کلامی نظریے کو تقویت دینی ہے اور اس کی بنیاد پر پھر تاریخ کی جو گزارش ہے یا روایت ہے اس کو تفسیر کرنا ہے، اس کے اندر تعبیل کرنی ہے، تو وہ کس مبنے کے تحت ہو یہ طے کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ جو کربلا کی تاریخ بیان ہوئی ہے وہ مختلف انداز میں ہم تک نقل ہوئی ہے، مکمل طور پر کوئی ایسی کتاب آپ کو نہیں ملے گی کہ جہاں اول سے لے کر آخر تک تمام زمانہ ہے اور پھر امام نے جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں، جو خطبات دیے ہیں، جو عمل انجام دیا ہے، وہ سب کا سب وہ ابتدا ہی کے اندر ہم تک وہ پہنچانے کے لیے تدوین کیا گیا اور بعد میں پھر وہ نسل در نسل منتقل ہوا، ایسے نہیں ہے۔ بلکہ واقعہ کربلا کے جو حوادث ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ تاریخ کے اندر تدوین ہوئے اور وہ ہم تک پھر پہنچے ہیں، ان کے اندر پھر بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اب اس کے اندر بہت زیادہ دقت کی ضرورت ہے، آسان نہیں ہے کہ مثلا آپ ایک کتاب اٹھا کر بیٹھ جائیں، اس کتاب کو یا 1-2 روایتیں آپ مد نظر رکھ لیں اور اس کو مد نظر رکھ کر آپ اپنا ایک نظریہ بنا لیں۔ نہیں، میں نے مختلف مثالیں دی تھی پچھلے درسوں کے اندر کہ یہ روش وہ کبھی بھی انسان کو حقیقت تک نہیں پہنچاتی ہے، بلکہ آپ نے اس پورے عمل کو مدینہ سے لے کر شہادت تک اس پورے جو زمانے کو مد نظر رکھنا ہے، تمام کلمات اور عمل کو وہ سامنے رکھنا ہے، اور پھر اس کے اندر آپ نے چھانٹی کرنی ہے کہ کون سی بات وہ درست ہے، کون سی درست نہیں ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر تفکر کرنا ہے اور پھر اس میں امامت والے نظریے کو بھی ساتھ رکھنا ہے۔ چونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اگر آپ امام شناسی والی بحث کو چھوڑ دیں گے تو بہت سارے نتائج آپ ایسے لیں گے کہ اگر آپ امام شناسی والے نظریے کو مد نظر رکھیں گے تو کوئی اور نتیجہ لیں گے، جیسے علم امام کا مسئلہ ہے، آیا امام شہادت کا علم رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ بہت ساری تاثیر ہے، اب تاریخ اب ایک ہی متن ہے ہمارے پاس لیکن اس کی تفسیریں مختلف ہو جاتی ہیں، تو چونکہ اس کے اوپر تفصیل سے بات ہو گئی ہے اس کو یہاں پر نہیں دہرانا۔ اس نقطے کی طرف تاکید کرنا مقصود ہے، اگر آپ نے تاریخ کربلا کا مطالعہ کرنا ہے اور ایک نظریہ بنانا ہے تو وہ نظریہ آپ کے جو عقیدہ امامت ہے اس سے سازگار ہو، چونکہ عقیدہ امامت علم کلام میں ڈسکس ہوتا ہے اور وہاں پر عقلی دلائل اور
روایات کی روشنی میں ایک نتیجے تک پہنچ چکے ہوتے ہیں. مثلا امام کو بلا فصل ماننا، امام کو معصوم ماننا، امام کو شجاع ماننا، مثلا یہ تمام صفات جو ہیں ہم علم کلام میں امامت کی صفات میں جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. اور پھر امامت کی ضرورت کیوں ہے اس کے اوپر عقلی دلائل ذکر کرتے ہیں کہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیوں امامت کا منصب ضروری ہے، تو اس کے اوپر دلائل دیتے ہیں. تو وہاں پر ایک نقطہ جو بہت زیادہ پررنگ کیا جاتا ہے اور اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ضرورت امامت کے لیے، وہ یہ کہ چونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، اور اس دین کی حفاظت، اس دین کو اپلائی کرنا، اس دین کو تحریف سے بچانا، اس دین کو ظالموں کے پنجوں سے نکال کر رکھنا اور پھر انسانوں کی ہدایت کرنا، صحیح دین ان تک پہنچانا، یہ سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ ضرورت ہے. تو ایسے انسان کی ضرورت ہے کہ جو خود دین کا ماہر ہو، اور پھر اگر معصوم ہوگا تو وہ کبھی غلطی نہیں کرے گا، دین کے پہنچانے میں، دین کے اجراء میں، دین کی حفاظت میں اس سے کوتاہی نہیں ہوگی، غلطی نہیں ہوگی. تو یہ تمام ساری بحثیں ہیں. تو ایک نقطہ جو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے وہ یہ کہ امام جو ہے اس کا اہم ترین اس کی جو اہم ترین ذمہ داری ہے الہی، اللہ کی طرف سے، وہ ہے ہدایت امت کی ہدایت کرنا. اب امام اپنے قول سے بھی ہدایت کرتا ہے، اپنے فعل سے بھی ہدایت کرتا ہے. امام کا عمل بھی ہمارے لیے قابل ہدایت ہے، اور امام کا قول اور ان کی حدیث بھی جو ہے وہ ہدایت کا سبب بنتی ہے، اور امام ہدایت کرتے ہیں. تو عاشوراء، نہضت عاشوراء کے بارے میں اگر کوئی نظریہ اختیار کرنا ہے تو حتماً امام کے ان پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے نظریہ اختیار کرنا چاہیے. تو آپ کی خدمت میں مختلف نظریات بیان کیے، ان میں سے جو ہے وہ 2-3 نظریے اہم ترین ہیں جس کے قائلین اس وقت موجود ہیں. باقی جو نظریات ہیں وہ امامت کے ساتھ سازگار نہیں ہیں، لہٰذا اس کے اوپر زیادہ ڈسکس بھی نہیں کی جا سکتی. مثلا یہ نظریہ دینا کہ امام نے جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے مدینہ سے حرکت کی تھی. مکتب تشیع کی جو ایک آئیڈیالوجی ہے، جو نظریہ ہے امامت کے بارے میں، وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے امام نے جو مدینہ سے حرکت کی ہے وہ فقط اپنی جان کی حفاظت کے لیے تھی. اگر جان کی حفاظت کرنا مقصود تھی اپنی، تو پھر جب امام کو امان نامے دیے جا رہے تھے تو اس وقت کیوں قبول نہیں کیے انہوں نے؟ تو بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. خود امامت کے جو منصب کے ساتھ سازگار نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ ایک ظالم حکمران جو ہے وہ آ چکا ہے، دین کی پامالی کر رہا ہے، دین کے حلال کو حرام بنا رہا ہے، حرام کو حلال بنا رہا ہے. وہ اس کی ہمارے پاس روایتیں بھی موجود ہیں، جس طریقے سے آپ ممبر سے بھی سنتے ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے اور امام جو ہے وہ اپنی جان کی فقط حفاظت کرے. نہ، ہمارے نزدیک جو ہے وہ امام دین کا محافظ ہے، اور امام ہر قیمت پر دین الہی کی حفاظت کرتا ہے. اور کربلا کے بارے میں یہی جو ہے وہ ماننا ہے. تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے. بعض نظریات جو ہیں اس طریقے سے بالکل بھی ڈسکس کے قابل نہیں رہتے. ایک جو نظریہ بیان کیا شہادت کا، اس کے بارے میں بھی بیان کیا تھا کہ شہادت کا نظریہ اگر آپ قبول کریں گے تو اس کی 4 تفسیریں کی گئی ہیں. ان 4 تفسیروں کے اندر جو معقول نظر آتی ہے وہ سیاسی تفسیر ہے، یعنی شہادت سیاسی کے تفصیل سے. چونکہ اس کے اوپر گفتگو ہے، میں ان نظریات کو وضاحت نہیں کروں گا. چونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ امام جو ہیں وہ شہادت کے لیے جو ہے فقط نکلے تھے، تو امام کے کلمات اس کے ساتھ سازگار نہیں ہیں. ہاں، جو شہادت کا نظریہ مانتے ہیں وہ بعض روایات کو مد نظر رکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ پیغمبر نے جو ہے وہ شہادت کی خبر دی تھی کہ یہ شہید ہو جائیں گے. پھر امام علیہ السلام نے اپنے کلمات میں اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، کہ بعض کلمات کی طرف اشارہ کیا تھا. اپنے جو ہے وہ صحابیوں کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ چلے گا وہ شہید ہو جائے گا. اس طرح کی تعبیریں ملتی ہیں. تو وہ ان کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ کیا ہے، شہید ہونے کے لیے فقط نکلے تھے. تو عرض کیا کہ آپ نے منصب امامت کو مد نظر رکھنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پورے جو امام کا عمل ہے مدینہ سے لے کے عاشوراء تک کا، ان تمام کو مد نظر رکھ کر ایک نظریہ بنائیں گے، نہ 1-2 روایتوں کو دیکھ کر، یا مثلا مدینہ سے نکل رہے ہیں اس وقت، یا مثلا جو ہے جب کربلا کے اندر پہنچ گئے ہیں اس وقت کی 1-2 روایتوں کو اٹھا کر آپ ایک نتیجہ لینا چاہیں گے. نا، پورے جتنے بھی کلمات ہیں امام کے، ان سب کو سامنے رکھ کر آپ نے ایک نظریہ دینا ہے. تو آپ جب وہ تمام کلمات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ
امام علیہ السلام کسی جگہ پر بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ میں جو یہ عمل انجام دے رہا ہوں وہ اس لیے ہے تاکہ میں شہید ہو جاؤں، یعنی میرا ہدف ہی یہی ہے، ہدف کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، اس کی طرف نہیں۔ ہاں اپنی شہادت کی خبر دی ہے، معلوم تھا کہ شہید ہو جانا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، یہ جو میں نکل رہا ہوں، یہ جو میں کوفے کے اندر اپنے نمائندے بھیج رہا ہوں، کوفے کی طرف حرکت کر رہا ہوں، یہ سارا کس لیے ہے؟ اس لیے کہ فقط شہید ہونا چاہتا ہوں اور میرا کوئی ہدف نہیں ہے۔ آپ کو کہیں پر بھی امام کے کلمات میں یہ چیز نظر نہیں آئے گی، نہ امام کا عمل آپ کو اس کے نظریہ شہادت کے ساتھ سازگار نظر آئے گا، اور نہ امام کے مجموعاً کلمات کو مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے۔ عمل تو انتہائی واضح ہے۔ مثلا یہ جو کہا جاتا ہے کہ شہادت کے لیے نکلے تھے، تو پھر یہ کیسے جواب دیں گے اس بات کا کہ امام علیہ السلام نے کوفہ کے اندر اپنا نمائندہ بھیجا، بصرے کے اندر اپنا نمائندہ بھیجا، پھر جو ہے انہوں نے جب خبر دی جناب مسلم نے کہ کوفہ جو ہے وہ آمادہ ہے، اب تشریف لے آئیں، یہ سارا کام کرنا، اور پھر اسی دوران امام کا لیٹر لکھنا، پھر ان لیٹر کا جواب دینا جو ان کو لکھے گئے، اور پھر ویسے کلمات، ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی اعتبار سے آپ یہ نتیجہ نہیں نکالیں گے کہ امام کا ہدف فقط شہید ہونا تھا۔ نہ، امام واضح طور پر بیان کر رہے ہیں کہ میرا کام اصلاح امت ہے، میرا کام ہے یزید کے خلاف جو اس نے اسلام کو پامال کرنا شروع کیا، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے، امت کو بیدار کرنا ہے کہ وہ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، یزید کی بیعت چھوڑ دیں اور اس کی بیعت کے اندر نہ رہیں۔ یہ باتیں انتہائی واضح ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمیں اوائل کے اندر ہی، مثلا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، تو آپ کو یہ بزرگان نظر آئیں گے کس بات کو تقویت کرتے ہوئے؟ تشکیل حکومت کو، کہ میں نے جناب سید مرتضیٰ اور جناب شیخ مفید کی جو عبارتیں ہیں پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ سید مرتضیٰ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ امام کو ظن غالب تھا کہ میں اپنا حق حاصل کر سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے جناب شیخ مفید اپنی کتاب جو ہے وہ المسائل الاکبریہ کے اندر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بیان کر دیا تھا۔ اسی طرح آپ اگر شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو دیکھیں، مثلا آپ تمہید الاصول کو جا کر دیکھیں، التبیان کی تفسیر میں بھی ایک آیت کے ذیل میں جو ہے وہ امام کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی جس چیز کا نتیجہ وہ لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ امام جو ہیں، مثلا شیخ طوسی علیہ رحمہ جو ہیں، وہ شہادت کے نظریے قبول نہیں کرتے، صراحت کے ساتھ رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصلا ممکن نہیں ہے کہ امام جو ہیں شہید ہونے کے لیے گئے ہوں، اصلا ممکن نہیں ہے، اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور پھر یہ نتیجہ دیتے ہیں کہ امام کی جو ذمہ داری تھی، الہی ذمہ داری، وہ جہاد کرنا تھی، لہٰذا امام جہاد کے لیے نکلے تھے۔ یہ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب تمہید الاصول کے اندر یہ نظریہ جو بیان کیا ہے۔ تلخیص الشافی کے اندر جو ہے وہ سید مرتضیٰ کے نظریے کا خلاصہ کیا، اپنا نظریہ نہیں بیان کیا، لیکن تمہید الاصول کے اندر جو ہے وہ بیان ہے۔ اسی طرح التبیان کے اندر بھی اس طرح کے اشارے جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، خصوصاً تمہید الاصول کو جا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو درجہ اول کے علماء ہیں وہ بھی کیا ہے، قیام کو سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ حکومت کا نظریہ درست ہے یا درست نہیں ہے، اس کے اوپر مختصر میں نے اشارہ کیا تھا، لیکن جو بات جس نقطے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو آج سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ قیام کا نظریہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور قیام کے نظریے کو انقلاب اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آیت اللہ خمینی اور رہبر معظم نے جو ہے وہ ایجاد کیا ہے اس نظریے کو، یا مثلا جو انقلابی ٹائپ کے لوگ تھے انہوں نے مثلا اس نظریے کو پھیلانے کی کوشش کی ہے، یہ تفسیر جو ہے وہ بیان کی ہے۔ نہ، ایسا نہیں ہے، ہمیں درجہ اول کے علماء اور قدیم ترین شیخ مفید سے قدیم، آپ کیا عالم دیکھیں جو متکلم بھی ہے، محدث بھی ہے، فیلسوف بھی ہے، یعنی ان سے بڑا عالم غیبت کبریٰ کے اندر ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو وہ جب عاشورہ کو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت وہ قیام سمجھ رہے ہیں، سید مرتضیٰ بھی اسی طریقے سے، اور اس سے بڑھ کر بھی اگر آپ دیکھیں جناب علامہ مجلسی کو اگر دیکھ لیں تو وہ بھی کیا سمجھ رہے ہیں، اس کے اندر قیام سمجھ رہے ہیں۔ وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ امام جو ہے وہ شہید ہونے کے لیے گئے۔ اب مثلا بعض روایتیں آپ کے سامنے جو ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں اور اس کے مطابق کہا جاتا ہے دیکھیں جی روایتوں کے اندر ہے کہ امام شہید ہونے کے لیے گئے تھے۔ خوب، علامہ مجلسی تو اخباری تھے اور ہمارے پاکستان کے اخباری بھی ان کو قبول کرتے ہیں۔ علامہ مجلسی کی اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں جا کے تو آپ کو کہیں پر بھی
نہیں ملے گا، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ امام جو ہے وہ شہید ہونے، ہدف جو ہے وہ ان کا شہید ہونا تھا۔ مثلا علامہ مجلسی نے جو ہے وہ یہ باتیں آپ اگر دیکھیں مرآت العقول کے اندر بھی بیان تبصرہ کیا ہے، یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کے حوالے سے، بحار الانوار کے اندر بھی اور جلاء العیون کے اندر بھی انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ ان مطالب کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ مثلا مرآت العقول کے اندر بھی اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو اگر اپنی شہادت کا علم تھا تو یہ علم غیب ہے امام کا، اور امام جو ہے وہ اپنے علم غیب کے ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی ان کے اوپر ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ علم غیب جو رکھتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں نا، علم غیب کسی اور ہدف کی خاطر امام کو دیا گیا ہے۔ امام جو ہے وہ ظاہری اور عادی زندگی کے اوپر موظف ہیں کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں۔ تو بڑی خوبصورتی سے یہاں پر جو ہے وہ اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم چنین امام حسین از نیرنگ اہل عراق اطلاع داشت و میدانست کے در این راہ با فرزندان و نزدیکانش به شہادت میرسد۔ امام جانتے تھے کہ شہادت مل جائے گی، جو نکل رہے ہیں وہ، اور پھر اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور اہل عراق جو ہیں وہ ان کے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ اما مکلف بے علم نہ بود بلکہ مکلف بے ظاہر امور بود، بلکہ امام کی جو ذمہ داری تھی وہ یہ کہ ظاہری زندگی کے اوپر عمل کرو۔ ظاہری زندگی کا عمل کیا تھا امام کا ظاہری زندگی یہی تھی کہ یزید جیسا فاسق و فاجر منبر پر بیٹھ کر اسلام کو پامال کر رہا ہے، اور امام جو ہیں پھر اس کے خلاف جو ہیں وہ قیام کرتے ہیں، نکلتے ہیں باہر تاکہ لوگوں کو بیدار کر سکیں، لوگوں تک اس کی اس فساد کو جو ہیں وہ پہنچا سکیں اور ان کی بیعت کو توڑوا سکیں، اور امام اس کے اندر جو ہیں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے، اور آج رہتی دنیا تک جو امام حسین کا نام ہے وہ اسی قیام کی وجہ سے ہے۔ اسی طریقے سے مثلا یہ مرآت العقول کے اندر علامہ مجلسی نے جلد نمبر 3 صفحہ 124 اور 25 میں جو ہے وہ یہ بیان کیا ہے، اور پھر جو ہے وہ علامہ مجلسی جو ہیں وہ جلاء العیون اور اسی طریقے سے مجموعہ رسائل اعتقادی اس کے اندر بھی جو ہے وہ ان باتوں کو جو ہے وہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ نتیجہ لیتے ہیں کہ آخری عبارت فقر پڑھتا ہوں، تمام عبارتیں نہیں پڑھنی، آپ خود جو ہیں وہ رجوع کر لیں، ان کتابوں کی طرف مل جائے گا۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں وہرگہ چنین باشد پس حضرت امام حسین علیہ السلام بحسب ظاہر مکلف بود کہ با وجود اعوان و انصار با منافقان و کفار جہاد کند۔ علامہ مجلسی فرما رہے ہیں کہ امام حسین اپنے ظاہر کے اعتبار سے ان کے اوپر جو ذمہ داری تھی الہی وہ یہ تھی کہ وہ اعوان و انصار کے ہوتے ہوئے منافقین اور کفار کے خلاف جہاد کریں، یعنی قیام۔ علامہ مجلسی جو اخباری ہیں، تمام روایات کو دیکھا ہے انہوں نے، بہار لکھی ہے، اسی بہار کی روایات کے ذیل میں یہ تبصرہ کرتے ہیں اور باقی دوسری کتابوں کے اندر، اور یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ فقط شہادت کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ ارادہ ان کا جو ہے وہ قیام کرنا تھا۔ اب اور کیا بیان کریں، اب سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ایک انسان یا مثلا مختلف لوگ یہ پراپوگنڈا کریں کہ یہ جو قیام کا نظریہ ہے اس کا ہماری تاریخ عاشورہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، علماء جو ہیں وہ اس کے نظریے کو نہیں مانتے تھے، یہ تو چند انقلابیوں نے آ کے یہ نظریہ جو ہے وہ ایجاد کیا ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ اب دیکھیں کتنے علماء کی عبارتیں جو ہیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ خود امام حسین علیہ السلام کے کلمات کی طرف، کہ جو امام علیہ السلام نے اس پوری عمل اور تحریک کے اندر ارشاد فرمائے ہیں۔ بعضوں کی طرف جو فقط اشارہ کروں گا چونکہ کلمات بہت زیادہ ہیں، ان سب کو اگر احاطہ کیا جائے تو کئی درسوں کی ضرورت ہے، اور آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں، مطالب اتنے مشکل نہیں ہے۔ مثلا آپ اگر دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا ہے، اپنے اہداف کی طرف مختلف خطبات میں جو ہے اہداف کو بیان کیا ہے کہ میں کس لیے نکلا ہوں۔ مثلا تحف العقول کہ ہماری قدیمی ترین خطاب ہے، جہاں پر امام اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں اللہم انک تعلم انہ لم یکن ما کان منا تنافسا فی السلطان ولا التماسا من فضول الحطام ولیکن لنری المعالم من دینک ونظہر الاصلاح فی بلادک۔
کہ اے اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ہم نے انجام دیا ہے یہ حکومتی رقابت کے لیے نہ تھا، یعنی حکومتی رقابت اس معنی کے اندر کہ یہاں پر کیا سلطان کی جنگ ہو، جس طرح مثلا بعض ہیں ناسبی لوگ جو ہیں وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، اس طریقے سے ایک دنیاوی ایک مسئلے کے اوپر جھگڑا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ نہیں تھا اور نہ ہی متاع دنیا میں اضافے کی خاطر تھا، تو یہاں پر یہ والی بات ہے، اس لیے تھا کہ ہم تیرے دین کی نشانیاں لوگوں کو دکھائیں اور تیرے ملک میں اصلاح کر سکیں۔ بس یہاں پر امام جو اپنے ہدف کو بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اصلاح امت ہے، اور تحف العقول کے اندر جو ہے وہ یہ نقل ہوا ہے، اور یہ مکتبہ تشیع کی پرانی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت جو ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل جو تمام منبر کے اوپر بیان کی جاتی ہے کہ امام نے جو ہے محمد بن حنفیہ کے نام ایک وصیت نامہ لکھا جب مدینے سے روانگی ہو رہی تھی، تو وہاں یہ کہا کہ وَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَشْرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، کہ میں اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں، وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ انتہائی سری اور واضح انداز میں امام نے اپنا ہدف بیان کیا۔ اچھا، اس جب عبارت کو لیتے ہیں چونکہ یہ مشہور ہے، اب وہ افراد کے جو قیام کے نظریے کو نہیں مانتے وہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے نا یہ روایت معتبر نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر مشکل ہے، یہ ابن عاصم نے فقط ذکر کی ہے اور ابن عاصم جو ہے وہ سنی ہے، پھر بعض سندی اشکالات کرتے ہیں، اس طریقے سے اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بات اگرچہ لمبی ہو رہی ہے لیکن انتہائی ضروری ہے اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا، وہ یہ ہے کہ آپ اگر تاریخ عاشورہ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر سندی بحثوں کے اندر جائیں گے کہ سند صحیح ہے سند صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے یقینی طور پر بہت ہی کم مطالب بچیں گے، اور جتنے آپ مصائب حتیٰ پڑھتے ہیں وہ مصائب بھی آپ نہیں پڑھ پائیں گے، چونکہ جس معیار کو آپ اپنا رہے ہیں اس معیار کے مطابق اگر یہ روایت رد ہو رہی ہے تو آپ جن مصائب کو پڑھتے ہیں وہ مصائب بھی پھر کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے، وہ مصائب بھی پھر جو ہیں وہ قابل قبول نہیں رہیں گے، معتبر نہیں رہیں گے۔ تاریخ عاشورہ کے اندر جو ہے اس کو پرکھنے کے لیے معیار الگ بیان ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تاریخی واقعات ہیں اور تاریخ کو پھر آہستہ آہستہ تدوین کیا گیا، جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے، اور پھر یہ جو تاریخ تدوین ہوئی ہے اس تاریخ کی تدوین کے اندر اہل سنت کا زیادہ کردار رہا ہے۔ حتیٰ مقتل ابو مخنف کے جو سب سے پہلا مقتل شمار کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ابو مخنف نے جو ہے وہ ایسے افراد سے روایت کی ہے کہ جو خود عاشورہ کے اندر موجود تھے ان سے روایت کی ہے، اور اب مقتل ابو مخنف اگرچہ جو ہے وہ مکمل طور پر ہم تک نہ پہنچی، لیکن طبری کے ذریعے، الارشاد شیخ مفید کے ذریعے بعض روایتیں جو باقی بچی ہیں اس کے ضمن میں روایتیں ایک الگ کتاب میں جو ہے وہ مستقل کتاب میں مقتل ابو مخنف کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ حتیٰ اس شخصیت کے بارے میں بھی محققین یہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اصطلاحی طور پر شیعہ نہیں تھا، یہ محب اہل بیت تھا، اس وجہ سے جو ہے اس کو شیعہ کہا گیا، اور نہ کہ اصطلاحی کہ یہ خلفاء کو جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں کچھ نہ مانتا ہو، امام کو افضل مانتا ہو، خلافت کا حقدار فقط علی کو مانتا ہو، اس طرح کے عقیدے اس کے مقتل ابو مخنف یعنی ابو مخنف کے جو ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ تو جتنی بیشتر تاریخ لکھی گئی ہے وہ مکتبہ تشیع کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اب جب روایت جمع ہوئی ہے تو روایت کی اگر سند کے اعتبار سے آپ نے دیکھنا ہو تو پھر وہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تو وہ چیزیں ہمیں راویوں میں نظر نہیں آتی، چونکہ جو گزارشیں ذکر کی گئی ہیں، تاریخ کی انفارمیشن جو نقل کی گئی ہے، ان میں سے ایسے افراد ہیں جو خود ظلم کرنے والے تھے، انہوں نے اپنے مظالم بیان کیے اور پھر اس کو کتاب میں تدوین کر دیا گیا۔ اگر آپ نے ثقہ ہونے کو، راوی کے مورد اعتماد ہونے کو مد نظر رکھنا ہے تو قاتل امام حسین علیہ السلام کو کون ثقہ کہتا ہے؟ اس کی بات کو پھر کس طریقے سے مانتے ہیں؟ پھر وہ یعنی معیار سندی جو ہے وہ یہاں پر معیار نہیں بن سکتا۔ اس کا معیار کیا ہوگا تاریخ عاشورہ کے اندر؟ وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو تاریخ نقل کی جا رہی ہے وہ تاریخ جو ہے وہ
کتنا دیر پہلے لکھی گئی ہے، قدیمی ترین متن کون سا ہے، اور پھر جو تاریخ نقل کی گئی ہے اس تاریخ کے اندر ایسی باتیں تو نہیں ہیں کہ جو قرآن سے ٹکراتی ہوں، مسلمات عقائد کے ساتھ ٹکراتی ہوں. یہ تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ایک تاریخ کو قبول کرنا ہے، اس طریقے سے اس کی تحقیق کرنی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یہ بات جو ہے ہمیں دوسرے امام کے کلمات میں بھی نظر آتی ہے. پس معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات امام ہی کی ہے. یوں جو ہے وہ پرکھنا جو ہے وہ درست ہے، اور ہم ایک نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ امام نے اپنے قیام کے بارے میں کیا فرمایا ہے. تحف الغول میں کیا فرمایا امام نے؟ وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، اصلاح کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں پر پھر یہ عبارت آ جاتی ہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. یہ تعبیر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوتے ہیں. بس یہ والی جو بات ہے، یہ بات جو ہے وہ قابل قبول ہے، چونکہ اس کے شاہد ملتے ہیں ہمیں دوسرے کلمات کے اندر، تو یہ بات جو ہے وہ غلط شمار نہیں ہوگی. اسی طریقے سے مثلا آپ چلے جائیں آگے، تو امام جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہم و انی احب المعروف و اکرہ المنکر. اب وہ وہاں کہا کہ میں امر بالمعروف نہی منکر کرنا چاہتا ہوں، یہاں کہتے ہیں مجھے معروف سے محبت ہے اور منکر سے جو ہے وہ ناپسند ہے مجھے، یہ والی بات بیان کرتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے سید الشہداء نے مکے سے کوفہ کے اشراف اور بزرگوں کے نام ایک خط لکھا، جس میں وہ اس طریقے سے پھر ایک عبارت بیان کرتے ہیں کہ وَلَا عَمْرِي مَلْ امام إِلَّا الْحَاكِمْ بِالْكِتَابِ الْقَائِمِ بِالْقِسْطِ الدَّائِنُ بِالدِّينِ الْحَقِّ الْحَابِسُ نَفْسَهُ عَلَى ذَاتِ اللَّهِ وَالسَّلَامِ. یہ والی بات کرتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی قسم، پیشوا و امام وہ ہے کہ جو کتاب خدا پر عمل کرے، عادل قائم کرے. القائم یہاں پر تعبیر جو ہے القائم بالقسط، امام کا جو ہے یہ وظیفہ ذمہ داری ہے کہ امام کہتے ہی سے امام کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں، امام کی ذمہ داریاں بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہے، ان میں یہ ہے. اور پھر حق پر یقین رکھتا اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ پر ثابت قدم رکھے. اسی طریقے سے امام جو ہیں وہ بصرہ کے سرداروں کو جب خط لکھتے ہیں تو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ نَبِيِّهِ، کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب اللہ کی طرف اور سنت نبی کی طرف. فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، کہ سنت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور بدعت رواج پا گئی ہے، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں. اسی طریقے سے آپ نے عبداللہ بن مطیع کے جواب میں فرمایا کہ ان اہل الکوفہ کتبوا الی ان یسألوننی ان اقدم علیہم لما رجوا من احیاء معالم الحق و اماتۃ البدع، کہ کوفیوں نے مجھے خط لکھا ہے میں ان کے پاس جاؤں کیونکہ وہ حق کے زندہ ہونے اور بدعت کے نا امید ہونے کی امید رکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں کے کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے بصری شیعوں کے نام خط لکھا اور فرمایا فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ إِحْيَاءِ مَعَالِمِ الْحَقِّ وَإِمَاتَةِ الْبِدَعِ، کہ میں تمہیں حق کو زندہ کرنے اور بدعت کو نابود کرنے کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتا ہوں. اسی طریقے سے اور بہت سارے کلمات ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے کلمات پڑھتے جائیں. اسی طریقے سے میں بہت سارے کلمات ہیں، سارے جمع ہوئی ہے تو آپ ان کو جا کر پڑھ سکتے ہیں. تو پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ قیام کیا ہے. اب اس قیام کی جو ہے وہ مختلف تفسیریں ہیں. ایک قیام کی تفسیر یہ ہے کہ امام علیہ السلام تشکیل حکومت کے لیے نکلے تھے، اور ایک قیام کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ امام علیہ السلام اصلاح کی خاطر نکلے تھے اور یزید کو بربنا کرنے کے لیے نکلے تھے اور لوگوں کو یہ شعور دینے کے لیے نکلے تھے کہ اس ظالم کی بیعت کو توڑ دو اور اس کی بیعت نہ کرو اور اس کا تختہ جو ہے وہ الٹ دو. تو امام جو ہے وہ اس کی خاطر جو ہے وہ نکلے تھے. تو مختلف تفسیریں کی گئی، جیسے مثلا شیخ طوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام کی ذمہ داری یہ لگائی تھی، الہی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جہاد کریں. اگرچہ انہوں نے شہید ہونا تھا، علم تھا شہادت کا، لیکن ان کی جو ذمہ داری خدا کی طرف سے تھی وہ جہاد کرنا تھا. تو یہ قیام کا جو نظریہ ہے ہمارے اکثریت علماء اس کے اوپر متفق ہے، یہ کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہاں قیام کے عنوان سے پھر مختلف تفسیریں ہو جاتی ہیں، وہ بھی اپنی مختلف شواہد بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک اور نقطہ اس کے اندر اضافہ کر دوں. ہمارے پاس بعض علماء مثلا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، سید مرتضیٰ مثلا جو ہیں یہ علم امام کی محدودیت کے قائل ہیں.
علم امام کو اس وسعت کے ساتھ قبول نہیں کرتے جس طرح کہ ہمارے بعض دوسرے علماء جو قبول کرتے ہیں کہ علم ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں۔ یہ نظریہ جو ہے وہ جناب شیخ مفید اور جناب سید مرتضیٰ کا نہیں تھا، عبارات اس کی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، آپ خود بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو علم امام کا قائل نہیں ہے، محدود ہے، فقط اتنا وہ معتقد ہے کہ امام کو پتہ ہے کہ میں نے شہید ہونا ہے لیکن جزئیات کا نہیں پتہ، تو جو علم امام کا اس طریقے سے محدودیت کا قائل ہے، تو ظواہر کیا بیان کر رہے ہیں؟ ظواہر یہی بیان کر رہے ہیں کہ یزید کا تختہ الٹنا ہے، آوان و انصار تیار ہیں۔ جیسے مثلا جو ہے وہ بیان کیا تھا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المسائل الاکبریہ کے اندر، واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عقلی و نقلی دلیل نہیں موجود کہ جو یہ ثابت کرے امام کے لیے کہ امام جو ہے وہ کوفیوں کی جو ہے دھوکے بازی اور ان کا پیچھے ہٹ جانا، ان کا ڈرپوک ہو جانا اور ان کو امام کو دھوکہ دے دینا، اس کے یہ امام جانتے تھے پہلے سے، یہ شیخ مفید کے نظریہ۔ بس جو شیخ مفید کی طرح کا عقیدہ رکھتا ہے وہ انسان حتماً تشکیل حکومت کا نظریہ دے گا، چونکہ وہ ظاہر کو دیکھ رہا ہے، اور جتنی بھی تاریخ نقل ہوئی ہے اس کو جا کر دیکھ لیں۔ اب اگر علم امام کے نظریے کو ساتھ لے کر نہ چلیں، اس سے ہٹ کر اگر آپ تاریخ عاشورہ کا مطالعہ کریں تو آپ حتماً یہی کہیں گے کہ امام جو ہے وہ یزید کا تختہ الٹنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ تو بہرحال لیکن جو امام کی علم امام کے قائل ہیں کہ وہ شہادت کا علم بھی رکھتے تھے، جزئیات کا علم بھی تھا، دن کا معلوم تھا، زمین جہاں پہ شہید ہونا تھا وہ بھی معلوم تھا، تو اگر شہادت بھی تھا تو اس صورت کے اندر بھی ہدف جو ہے وہ فقط شہادت نہیں بن سکتی ہے۔ عرض کیا تھا شہادت کے نظریے کو ہدف بنانا یہ خلط ہے نتیجہ اور ہدف کے درمیان۔ نتیجہ شہادت ہے، ہدف یا اصلاح امت ہے، یا شیخ مفید کی طرح وظیفہ جہاد ہے، یا شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کی طرح تشکیل حکومت ہے۔ وہ پھر انسان اپنے شواہد کو مد نظر رکھے، جو کہ محققین علماء آج جو قائل ہیں وہ یہ کہ اصلاح امت، یزید کے چہرے سے نقاب اٹھانا، لوگوں کی بیعت کو درست کرنا اور یزید کی بیعت کے خلاف جو ہے وہ ابھارنا اور یزید کا تختہ الٹنا، انہی آوان و انصار کے ذریعے یہ ہدف تھا، اصلاح تھی، دین اسلام کی حقیقت کو واضح کرنا، دین اسلام کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف بولنا، قیام کرنا، شعور دینا، یہ اصل ہدف تھا۔ اب اس کے اندر اگر امام زندہ رہ جاتے تو تشکیل حکومت ہو جاتی، اگر جس طرح حکومت نہیں ملی یا امام کو شہید کر دیا تو نتیجہ شہادت نکلا ہے، ورنہ ہدف جو ہے وہ اصلاح تھا، یا مثلا جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے، تو بس نتیجہ یہ نکلتا ہے، خلاصہ یہ بنتا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے آپ یہ تہمت نہیں لگا سکتے اور اس طریقے سے منحرف نہیں کر سکتے عوام کو کہ یہ جو قیام کا نظریہ ہے، یہ قیام کا نظریہ ہمارے علماء قائل نہیں تھے، اور یہ جو ہے وہ انقلاب اسلامی کے ساتھ مربوط ہے، اور ان انقلابیوں نے جو ہے اس نظریے کو بیان کیا ہے۔ پس امام علیہ السلام اپنا ایک خاص ہدف رکھتے تھے، اور وہ ہدف جو ہے وہ فقط شہادت نہیں تھا۔ اگر فرض کر لیں کہ ہدف شہادت بنتا ہے تو وہ شہادت سیاسی بنے گا، جس کی میں نے توضیح پہلے دی ہے، اور شہادت ہدف فقط نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ خلط ہے نتیجہ اور ہدف کے درمیان کے بیان کر دیا ہے۔ اب ہدف جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قیام تھا، ظلم کے خلاف قیام۔ اب اس ظلم کے خلاف قیام کو تین طرح سے وضاحت کی ہمارے علماء نے۔ بعضوں نے کہا، جس طرح شیخ مفید ہیں، سید مرتضیٰ ہیں، یہ کہتے ہیں تشکیل حکومت کے لیے تھا۔ شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ قیام بے جہاد تھا، امام کی ذمہ داری لگائی تھی کہ یہ جہاد کریں، اگرچہ معلوم تھا کہ شہید ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے مثلا جیسے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات بھی اس طرف ناظر تھی کہ امام حسب ظاہر ذمہ دار تھے، الہی ذمہ داری تھی ان کے اوپر کہ وہ منافقین اور کفار کے خلاف جو ہیں وہ جہاد کریں۔ تو یہ بیان کر رہا، اور ایک قیام کی جو تفسیر ہے وہ اصلاح امت ہے، اصلاح امت جس کی وضاحت کر دی ہے۔ بس میرے خیال میں تقریباً مطالب جو ہیں وہ اختصار کے ساتھ بیان کر دیے ہیں، اور جو سوالات و شبہات اٹھائے جاتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں اس کا جواب دے دیا ہے۔ پھر بھی اگر جو ہے وہ کہیں پر بھی ابہام باقی ہے تو آپ کومنٹس کے ذریعے اپنے سوالات، اپنے اعتراضات جو ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کے سوالات ایسے ہوئے کہ ان کا جواب دینا ضروری ہوا اور وہ اساسی ترین سوال ہوئے تو حتماً ایک ویڈیو کے اندر ان کو ایڈریس کیا جائے گا اور جواب دیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔